اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی زندگی کے پورے تجربے اور زندگی کے خلاصے کو صرف ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، اور وہ لفظ ہے کبد۔ عربی کا یہ ایک لفظ خاموشی سے موجودہ دور کے اس جنون کو ختم کر دیتا ہے کہ سب اس جنون میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جئیں۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو کبد، مشقت اور جد و جہد میں پیدا کیا ہے۔ زیادہ تر ترجموں میں اسے صرف مشقت یا سختی کہا گیا ہے، لیکن کبد کے معنی اس سے بہت زیادہ گہرے ہیں۔ لغوی اعتبار سے کبد کا گہرا تعلق جگر سے ہے۔ الکبد قدیم عربیوں کے نزدیک جگر شدید اور بھاری پروسیسنگ کا مرکز تھا۔ یہ انسانی جسم کا سب سے کثیف اور ڈینس اندرونی عضو ہے جو جاندار کو زندہ رکھنے کے لیے زہریلے مواد کو فلٹر کرنے کا ایک مشکل اور غیر دلکش کام انجام دیتا ہے۔ اور یہ جو عربی کا لفظ ہے کبد، جس کا مادہ کاف، با اور دال بنتا ہے، اس کے اندر یہ معنی بھی چھپے ہوئے ہیں: دباؤ، مشکل برداشت، استقامت۔ اب دیکھو کہ یہ لفظ زندگی کے کسی ایک برے دور یا سیزن کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ خود انسانی حالت، انسان کی اصل حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کبد میں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الانسان، انسان کو، نہ صرف غریب کو، نہ صرف بیمار کو، نہ صرف مومن کو، نہ صرف کافر کو، بلکہ ہر ایک انسان کو۔ اور یہ آج کے دور کی اس امید کو پوری طرح بدل کے رکھ دیتی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی بالآخر آسان ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی اگر میری شادی ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے گی اگر میں زیادہ کمانے لگوں، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میں کہیں اور منتقل ہو جاؤں تو زندگی کا اصل آغاز ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ تم بچپن سے چلنے کے لیے کوشش کرتے ہو، پھر طالب علم کے طور پر سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو، بالغ ہونے پر روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے ہو، مومن کے طور پر اپنے نفس کے خلاف کوشش کرتے ہو۔ تمہارا کبد یعنی مشقت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس یہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء نے بھی کبد یعنی مشقت والی زندگی گزاری۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا گیا اور قید کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، ایوب علیہ السلام نے برسوں کی بیماری اور سختی برداشت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو دفنایا، ظلم و ستم کا سامنا کیا، بھوک کو جھیلا۔ غور کرو کہ انسانیت کی سب سے بہترین ہستیوں کو بھی کبھی آزمائش اور کوشش سے استثناء نہیں ملا۔ تو اگر زندگی بھاری اور مشکل محسوس ہو تو یہ نتیجہ مت نکالیں کہ آپ نے کوئی غلط راستہ چن لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی راستہ ہو جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے۔ مشقت اور مشکل یہ طے نہیں کرتی کہ آپ غلط راستے پر ہیں، اور قرآن آپ سے کسی ایسی زندگی کا وعدہ نہیں کرتا کہ جس میں کوئی کوشش اور مشقت نہ ہو۔ یہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر کی جانے والی کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک بار کبد کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ پوچھنا بند کر دیتے ہیں کہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے، اور آپ یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مشکل اور مشقت مجھے اللہ کے کتنا قریب لا سکتی ہے۔